وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وزارت خزانہ آمد پر گفتگو آپ دکھاتے ہیں۔ ہائیسٹ ریزروز تھے، سٹیبل پاکستان کو روپیہ تھا 104.50 پہ، اور پاکستان کی گروتھ 6.3% پہ تھی۔ 3 دھرنوں کے باوجود 2014 کا دھرنا، پی ٹی آئی کا سیکنڈ دھرنا اور پھر فیض آباد کا دھرنا، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید گروتھ جو ہے وہ 7.5 تقریباً 7 سے 7.5% ہوتی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ وہ تمام پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا نتیجہ تھا کہ دنیا کی گلوبل رپورٹ جب آئی پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت جس سپیڈ سے جتنا ریکور کیا ہے، جتنی ترقی کی ہے، یہ 2030 میں یہ دنیا کی 18ویں معیشت بن جائے گی۔ آپ دنیا کے جو G20 پریمیم کلب ہے، آپ ایک معاشی قوت کے ساتھ ساتھ ایٹمی قوت ہونے کے ناطے وہاں اپنی عزت اور مقام پاتے۔ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا فرض تھا کہ وہ مل کر اس 2030 کو، اس پیریڈ کو کم کرتے، کوشش کرتے 4-5 سال اس میں مزید کمی آئے اور ہم اس مقام پہ جلدی سے جلدی پہنچے، اور پہنچ سکتے تھے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ جو کچھ ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں کہ ہر چیز کو کھلا چھوڑ دیا گیا، روپے کو جو تباہی کی گئی، اس کے نتیجے میں ملک میں جو مہنگائی ہوئی، مہنگائی کے نتیجے میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ قریباً 13-14% پہ چلے گئے کووڈ سے پہلے، پھر کووڈ کی وجہ سے 7% پہ آئے، یعنی آپ یو نیم اٹ اینڈ دی ٹربل اینڈ پرابلم واز دیئر۔ اب وہ 3.25 سال کی جو تباہی ہے بھائی جان، وہ 5-6 مہینے جو ہماری حکومت آ چکی ہے پی ڈی ایم کی، اتنے پیریڈ میں آپ چیزوں کو ریورس نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے بالکل ایز اے نیشن ہمارے لیے بہت چیلنجز ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے ماضی میں بھی ان کو بڑی کامیابی سے ان کو ہم نے فیس کیا۔ میں آپ کو یاد کرا دوں 98-99 میں یہی ملک تھا، معاشی دھماکے کیے، ایٹمی دھماکے کیے، دنیا نے بدترین معاشی پابندیاں پاکستان پہ لگائے، لیکن کیا پاکستان میں کسی چیز کی کمی آئی؟ کیا پاکستان میں کسی چیز کے لیے لائن لگی؟ کیا پاکستان میں عوام کو کوئی مہنگائی کا طوفان نظر آیا؟ نہیں۔ 2013 میں میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو چکا تھا پاکستان جب میاں نواز شریف صاحب نے اوتھ لی، اور کوئی انٹرنیشنل جو لیٹرل ادارہ ہے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، IBRD، IFC، آپ کو $1 نہیں دے رہا تھا اس وقت آپ کی معیشت کی حالت کی وجہ سے۔ اور یہ پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ 6 یا 7 مہینے میں جو بھی حکومت آئے گی، الیکشن سے پہلے جو بھی حکومت آئے گی، کسی کو نہیں پتا تھا PMN جیتے گی اور آئے گی، وہ ڈیفالٹ کرے گا۔ یہ میں آپ کو 2013 یاد کروا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور جتنا شکر ادا کریں اللہ کے حضور کم ہے کہ ہم نے سر نیچے پھینکا، ہم دن رات اسی بلڈنگ میں کام کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ 1.5 سال میں اس سے باہر نکلے، اور 3 سال میں وہاں پہنچ گئے جہاں کہ آپ کو ہر دنیا میں آپ کو تعریفیں ملی۔ تو انشاءاللہ بہت ڈیپ چیلنجز ہیں، بڑے مشکل چیلنجز ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو پوری طرح نپٹنے کی کوشش کریں گے۔ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ماضی میں جو کامیابی دی ہے، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ پھر مہربانی کرے گا۔ اس طرح آپ کا نمبر جی بھائی، آپ کا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ چلے میں آپ کی بات کو کنسیڈریشن کروں گا۔ سر ایک یہ بتائیے کہ جو اسٹیٹ بینک کا شرح سود ہے اس کو کیا آپ کم کریں گے، اور ڈالر کو کیسے کم کریں گے؟ کیونکہ بازی میں یہ کہا گیا کہ آپ نے مارکیٹ میں ڈالر پھینکے، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ اسٹیبل رکھا، کیا اس دفعہ بھی یہی کریں گے آپ؟ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جی ڈالر پھینکے۔ او بھائی ڈالر تھے کہاں جو پھینکے؟ ہم نے 23 ارب کے ریزرو بنائے۔ اگر اتنی سچ ہوتی تو آپ کا خیال ہے کہ پچھلی حکومت عوام کو سارا کٹا چٹا نہ دیتی؟ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، اور آپ اگر صحافی بھی سمجھیں کہ وہ صحیح تھا تو مجھے دکھ ہے، افسوس ہے۔ وہ تو ایک سیکنڈ جی، مجھے بات ختم کرنا ہے۔ اور جو دوسری آپ نے بھائی بات کی کہ یہ ایک ہماری نیچرل پروگرس تھی، گروتھ تھی، اور ہماری اکنامک پالیسیز کا میاں نواز شریف کی ویژن کے نیچے وہ اس کی کامیاب یعنی ایک اس کا رزلٹ تھا۔ تو آپ ہمیں ٹائم دیں، یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب آپ کا روپیہ گرے گا، امپورٹڈ انفلیشن ہے اس وقت میرے نزدیک،
ایک بلک جو ہے مہنگائی کا اس میں امپورٹ کی وجہ سے ہے. جو چیز 104 میں خریدی جاتی تھی یا جو ہماری حکومت نے چھوڑا 115 میں خریدی جاتی تھی وہ اب 240 میں خریدا گیا ہے 1 لیٹر پیٹرول. تو میں اپنا 1 بیرل پیٹرول. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے مینیج کرتے ہیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مارکیٹ بیسڈ ریٹ نہیں ہوگا. پی ایم ایل این کی وہ حکومت ہے جس نے مارکیٹ بیسڈ ریٹ اس ملک میں نافذ کیا تھا 1999 فیبروری میں. یہی خادم تھا اس بلڈنگ میں. معاشی دھماکوں کے بعد اکانومی کو سٹیبل کر لیا, ہم بالکل ٹھیک ہو گئے, دوبارہ سٹیبل ہو گئے. اس وقت ہم نے یہ کیا تھا. تو میں مارکیٹ اکانومی میں بلیو کرتے ہیں, ہم وہی ہوگا. لیکن کسی کو پاکستان کی کرنسی سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی. کسی اسپیکولیٹر کو, کسی ہنڈی والے کو, ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب 1 روپیہ بڑھاتے ہیں تو پاکستان کے اوپر 110 ارب کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہر چیز کو ٹیکل کریں گے. ماضی میں کیا انشاءاللہ. دیکھیں قوم کو تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی الحمدللہ پہلے 2 دن میں پیغام دے دیا ہے. آپ کا روپیہ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے, اس کی قدر بہتر ہوئی ہے. اس ایک قدر کی وجہ سے آپ کے 1200-1300 ارب روپے قرضوں میں کمی ہو گئی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جو ڈالر ہے وہ سے ڈرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. سر آپ ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا اسٹیٹ بینک کے حوالے سے. پچھلی گورنمنٹ نے رضا باقر کو گورنر اسٹیٹ بینک لگایا, اس پہ آپ نے ایک اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ بل پہ ایک آرٹیکل وہاں سے لندن سے بیٹھ کے لکھا تھا. کیا اس میں جو ڈالر کی جو انٹروینشن ہے اسٹیٹ بینک کی ڈالر کی کمی کے حوالے سے اس میں کوئی امینڈمنٹ مزید کرے گا یا اس کو؟ دیکھیں دنیا میں سینٹرل بینک جو ہیں, میں آپ کو بڑے وثوق سے نمبر نہیں دوں گا جتنی. دیکھیں ایک تو یہ کہ دنیا میں سینٹرل بینک جو ہے وہ انٹروین کرتے ہیں. امریکہ بھی کرتا ہے, انگلینڈ بھی کرتا ہے, تمام دنیا کرتی ہے. انہوں نے ایک بینڈ رکھا ہوتا ہے, ایک اس کے اگر اوپر جائے تو انٹروین کرتے, اس کے نیچے جائے تو انٹروین کرتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب ہمارے سینٹرل بینک نے جو انٹروینشن کی, منسٹری آف فائنانس تو نہیں کرتی ہمارے ٹینیور میں, جو ہم نے وہ انٹروینشن کی, میں آپ کو یقین سے یہ بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس سے کہیں زیادہ خرچ کیا جب 152 میں لے کے آئے. میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں. تو اس لیے انٹروینشن اپنے ملک کے لیے کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن آبویسلی آپ کی ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. اب آپ بات آ گئی آپ کے اسٹیٹ بینک لا کی. دیکھیں کوئی, میں نے بالکل لکھا تھا, میں نے انٹرویو دیے تھے, اور ایک میرے آرٹیکل اور انٹرویو کے بعد حکومت نے خود کئی چینجز کی. اگر آپ دیکھیں ان کا جو پہلا ڈرافٹ تھا وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ نہیں ڈالا, پھر اس کو امینڈ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے قومی فرض ادا کر دیا انگلینڈ میں بھی بیٹھ کے, اور کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر مناسب ہے, وہ انشاءاللہ اس کو بھی جب وقت صحیح ہوگا اس کو بھی ٹھیک کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں, ہم نے اس ملک میں پاکستان کا لیٹسٹ جو کمپنی ایکٹ 2017 کا دیا تھا, یہ 1984 کے بعد پہلی دفعہ آپ کو ایک ہم نے کمپنی لا دیا انٹرنیشنل پریکٹسز کے حساب سے. اس پہ بھی انہوں نے 15 چینجز کی. میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں, اور اس پہ بھی میں نے آرٹیکل لکھے, میں نے انٹرویو دیے, 14 چینجز واپس لے لیں, اور کہا کیبنٹ میں ساکھدار کی بطور قوم ہمارے لیے بہت سے چیلنجز ہیں, مشکل چیلنجز میں, مگر ہم پوری طرح نمٹنے کی کوشش کریں گے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ مارکیٹ میں ڈالر پھینکیں.